بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس کوفہ میں کچھ سوالات کرنے آیا ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ان 10 چیزوں کے بارے میں بتائیں جو 10 چیزیں اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں ذرہ برابر گوشت یا خون موجود نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی سب سے بہترین اور خوبصورت وادی کا نام بتائیں۔ اور میرا 8واں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی بھیانک اور بدترین وادی کا نام بتائیں۔ تو جیسے ہی یہ تمام سوال امام علی علیہ السلام نے سنے تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، اگر تم ان کے جواب جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اور تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو 10 چیزیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے کہ جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے کہ جو بادلوں کو آسمان پر چلائے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے کہ جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا رہتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتوں سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے کہ جو ہواؤں کے فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت سے زیادہ طاقتور خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ اور پھر موت سے زیادہ طاقتور اللہ کا حکم کن ہے کہ جب اللہ کسی کام کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر اس کام کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں ذرہ برابر بھی گوشت یا خون موجود نہیں ہے، تو اے بندہ خدا جان لو کہ وہ چیز جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون نہیں ہے، تو وہ صبح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ جانے لگے اور صبح کی کہ جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ یاد رہے یہ چاند سورج
سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہی اللہ اپنے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ہر وہ چیز بھی کہ جو ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یاد رہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح اور تعریف بیان کرنے کے انداز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندے خدا، تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائیں، تو اے بندے خدا جان لو کہ اللہ نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے، اور اللہ نے اس آسمان کو پانی اور دھوئیں سے بنایا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، اور اس کا رنگ تانبے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے، اور اس کا رنگ سرخ مائل ہاکی رنگ کی طرح کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام عارفلون رکھا ہے، اور اس کا رنگ چاندی کے رنگ کی طرح کا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیہون ہے، اور اس کا رنگ سونے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس رکھا ہے، اور اس کا رنگ سبز یاقوت رنگ کی طرح کا ہے۔ اور آخری اور 7ویں آسمان کا نام اجمہ ہے، اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور کی طرح کا ہے۔ اسی طرح تمہارے 5واں سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے، تو اے بندہ خدا جان لو کہ آسمان کے دروازوں کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہی یہ بات بھی جان لو کہ ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے مختلف دروازوں کو بنا رکھا ہے، اور اللہ کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر بھی جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے مطابق ابھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ الزیارات میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنا رکھا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی انہی رستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ تو اسی طرح اب حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا 6واں سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے، تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے بنایا ہے، یعنی پانی کے بخارات پانی کی بھاپ یا پانی کے دھوئیں کو کہتے ہیں کہ جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلتا ہے، اور اللہ نے اسی پانی کے دھوئیں اور بھاپ سے ہی پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ
اس زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ اس زمین کی سب سے بہترین اور خوبصورت وادی وادی سرندیب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی اسی وادی میں ہی اتارا تھا۔ یہ وادی سری لنکا میں موجود ہے۔ اسی طرح اے بندہ خدا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو کہ اس زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود وادی برہوت ہے، کیونکہ یہ وادی دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور گناہگار لوگوں کی روحوں کو سزا کے طور پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے حکم کا انکار کیا اور تیری زمین پر ہر طرف گناہوں کو عام کیا۔ بس اے ہمارے پروردگار، تو ایک مرتبہ ہمیں اس دنیا میں دوبارہ واپس بھیج۔ ہم ساری زندگی صرف تیرے ہی حکم کا اقرار کریں گے اور صرف تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، لیکن افسوس ان روحوں کے رو رو کر معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ ان کی معافی کو قبول نہیں کرے گا۔